نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ ایک نہایت اہم موضوع کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں ہماری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں، تو کوشش کروں گی کہ آج اس مسئلے کو کلیئر کیا جائے اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تراویح، تہجد، وتر، قیام اللیل ایک ہی نماز کے مختلف نام اور بے پناہ فضیلت اور اجر کے سبب بننے والی یہ نمازیں ہیں۔ قیام اللیل۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے کہ جو آپ فرض نمازوں کے علاوہ رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان میں وہ تراویح ہوتی ہے، عام دنوں میں آپ کا تہجد ہوتا ہے، طاق راتوں میں وہ آپ کا قیام اللیل ہوتا ہے، اور عام دنوں میں آپ اگر 9 وتر، 7 وتر، 5 وتر یا 11 وتر پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی کا نام ہے۔ نماز تراویح مستحب عمل ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، نیز نماز تراویح قیام اللیل میں شامل ہے۔ اس لیے قیام اللیل کی ترغیب اور فضائل میں جتنے بھی دلائل کتاب و سنت میں آئے ہیں ان سب میں نماز تراویح کی فضیلت بھی شامل ہے۔ دوسری بات، رمضان میں قیام اور بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے 2 طرح کے جہاد بن نفس اکٹھے ہو جاتے ہیں، دن میں روزے کے ذریعے جہاد بن نفس اور رات کو قیام کے ذریعے جہاد بن نفس، تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قیام رمضان کے لیے ترغیب اور فضائل سے متعلق کچھ خاص احادیث بھی آئی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک حدیث اسے امام بخاری 37 اور مسلم 759 اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث کے عربی الفاظ کی شرح کچھ یوں ہے: من قام رمضان، مطلب کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرے۔ آپ تراویح کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اس میں وتر پڑھ کے آپ سو جائیں تو تہجد میں آپ دوبارہ بھی اٹھ سکتے ہیں اور دوبارہ بھی آپ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا قیام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تراویح کی نماز کے بعد وتر نہ پڑھیں اور آپ سو جائیں اور دوبارہ آپ 2 بجے یا 2-2:30 بجے اٹھیں اور سحری سے پہلے، سحری کا اہتمام کرنے سے پہلے میری بہنیں اگر 9 یا 5 یا 7 یا 11 رکعتیں پڑھنا چاہیں تو میری جو پچھلا لیکچر تھا قیام اللیل کی نماز، اس میں میں نے طریقہ بتایا تھا، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی، اس طریقے سے وہ دوبارہ پڑھ کے وتر پڑھ سکتی ہیں۔ جی، دوسرا ہے ایمانن، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر عمل کیے گئے ثواب کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوا۔ جو حدیث میں نے کوٹ کی ہے نا کہ جو شخص ثواب رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ معاف کر دیے جاتے گناہ، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر عمل کیے گئے ثواب کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور ہمارا یقین ہے۔ اور احتساباً، یعنی اصول اجر مقصود ہو، ریاکاری یا کوئی اور مقصد نہ ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو، اور احتساب مقصود ہو، واحتساباً یعنی احتساب کے ساتھ۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بارے میں ابن المنذر نے ٹھوس الفاظ سے کہا کہ اس عمل سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ نحوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقہ کرام کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس میں صرف صغیرہ گناہ شامل ہے، کبیرہ گناہ شامل نہیں، جبکہ بعض نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ اگر صغیرہ گناہ نہ ہو تو پھر کبیرہ گناہ میں تخفیف کا باعث بن جائے۔ دعا ہے کہ یہ رات، یہ قیام اللیل کی عبادت، یہ تراویح کی عبادت، یہ تہجد کی عبادت اور یہ وتر کی عبادت ہمیں کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے ڈھال بن جائے، آمین۔
مومن کو چاہیے کہ کسی بھی وقت سے بڑھ کر رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرے، کیونکہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 ماہ سے بہتر افضل ہے۔ عورت کے لیے نماز تراویح کا حکم۔ عورت کے لیے گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے حافظہ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے مکمل قرآن کی حافظہ ہو یا مناسب مقدار میں قرآن مجید کے بارے میں یاد ہو تو وہ گھر میں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے قوت حافظہ ساتھ نہ دیتا ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی نماز وہ پڑھ سکتی یا پڑھ سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر امام ہونے کی صورت میں ضرورت محسوس ہو تو قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح عورت بھی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فتاوی نور الادراب سے لیا گیا ہے۔ اگر گھر میں خواتین کی کافی تعداد ہو تو ان کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ امامت کرانے والی خاتون عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گی، اور اگر قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شیخ ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چاہے نماز تراویح کے لیے قریب مسجد میں انتظام بھی ہو۔ چنانچہ اگر عورت گھر میں باجماعت نماز تراویح ادا کر لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں اگر عورت کو قرآن مجید کا تھوڑا حصہ بھی یاد ہو تو اسے قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ عورت کے لیے تراویح یا دیگر نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر لمبے قیام والی نمازوں میں عورت کا مسجد میں نماز یا باجماعت ادا کرنا زیادہ جوش اور جذبے کا باعث ہو تو یہ اچھا عمل ہے۔ اگرچہ عورت کا گھر میں نماز ادا کرنا چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، مسجد میں نماز ادا کرنے سے اصولی طور پر بہترین عمل ہے۔ اس لیے جو خواتین مساجد نہیں جا سکتی وہ افسوس نہ کریں، بہت زیادہ اجر اور ثواب کی مستحق ہوتی ہیں وہ خواتین جو گھر میں اپنی فرض نماز، نوافل اور قیام اللیل اور تراویحاں پڑھتی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عورت کے لیے مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا اصولی طور پر عورت کی گھر میں نماز افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن مسجد میں باپردہ حالت میں یا باجماعت نماز ادا کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس سے دل میں نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسے علمی دروس سننے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ اس میں عظیم وفائد ہے اور نیکی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ یعنی دونوں فتاوے آپ کو مل گئے ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں سے یہ درخواست کروں گی اور دعا بھی کروں گی اور اپنے لیے بھی دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں بھی قیام اللیل کریں اور ہر نماز روز کریں۔ آپ کا آخری عشرہ تو بہت مسنون ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتیں ان کی بہت فضیلت ہے، اور رمضان کا مہینہ تو بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اس میں عادت اپنا لیں، پورے رمضان میں آپ عشاء کی نماز آخر میں پڑھیں، اور نماز پڑھ کے اور اس کے بعد آپ اپنی 12 نفل اور 1 وتر، اور یا آپ 11 کا بھی کر سکتے ہیں، یعنی 10 نفل اور 1 وتر، یا آپ 9 کا بھی کر سکتے ہیں، 8 نفل اور 1 وتر، 5 کا بھی کر سکتے ہیں، 4 کا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا وہ 12 نفل اور 3 وتروں کا تھا۔ سنت کو فالو کریں، اور یہ عادت آپ بعد میں بھی اپنائیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم عورتوں کے لیے تہجد کے لیے دوبارہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، کام کی نوعیت کچھ ایسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کئی دفعہ آنکھ بھی نہیں کھلتی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو یہ معمول آپ اپنا بعد میں بھی بنائیں، اور جو میری بہنیں ہم سے حفظ کر رہی ہیں ان کو جو رکوع حفظ ہو چکے ہیں وہ رکوع بھی قرآن کے اس میں پڑھ سکتی ہیں، ادروائز دیکھ کے قرآن وہ پڑھیں۔ اس طرح وہ ایک قرآن اپنا ان نفلوں میں شروع کر دیں جو وہ عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں گی، تو اس طرح دیکھ کے پڑھنے سے وہ ایک رکوع میں 3 رکوع پڑھیں، ایک رکعت میں 2 پڑھیں، اپنی استطاعت کے مطابق 5 پڑھیں، اور پھر رکوع میں جائیں، قرآن سائڈ پہ کچھ سائڈ ٹیبل رکھا ہو اس پہ رکھ دیں، سجدہ کریں اور دوبارہ کھڑے ہوں، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دوبارہ قرآن کھول لیں، اور وہاں سے آگے آپ رکوع پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو ایک چوائس مل رہی ہے، فتاوی مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح آپ کا ایک قرآن اس میں بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیام اللیل کی، تہجد کی،
نماز تراویح کی نماز پڑھنے کی رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔